نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ترجمہ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہے، یعنی یکم شوال سے 10 ذی الحج تک۔ بس جو شخص ان دنوں میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدول حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شانہ اس کو جانتے ہیں۔ ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائے گی۔ فائدہ: فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی۔ اسی طرح حکم عدولی بھی 2 طرح کی ہے، ایک وہ جو پہلے ہی سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ، ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی، دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا، یہ اب ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے، مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس دین کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ فائدہ: حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کی خوشخبری ہے، حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے، اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل و تتمیم ہوئی ہے، اسی میں آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، یعنی سال گرہ کے طور پر اس دن کی خوشی مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا الیوم اکملت لکم دینکم،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ بحمداللہ ہمارے یہاں اس وقت 2 عیدیں جمع تھیں، ایک جمعہ کا دن کہ وہ بھی مسلمان کے لیے بمنزلہ عید کے دن کے ہے، دوسرے عرفہ کا دن کہ وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے نازل ہوئی۔ در حقیقت یہ بڑا مژدہ ہے جو اس آیت شریفہ میں سنایا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت و حرمت کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضے سے دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے تو کتنے ذوق و شوق سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ جو لوگ علم سیکھتے سکھاتے ہیں، جو لوگ علم سیکھتے سکھاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جو لوگ علم سیکھتے سکھاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے پر اپنے بچھاتے ہیں۔ جو علم پر کرتے ہیں وقت صرف اپنا، جو علم پر کرتے ہیں وقت صرف اپنا، وہ خدا و رسول کو بڑے پیارے ہیں۔ دلیل آگے آئے گی اس کی انشاءاللہ۔ رکھتا جو علم کی طلب ہے، رکھتا جو علم کی طلب ہے، ہوتا خوش اس سے رب ہے، ہوتا خوش اس سے رب ہے۔ آدم کی فرشتوں پر فضیلت کا، آدم کی فرشتوں پر فضیلت کا سلام علم ہی بنا سبب ہے۔ جزاک اللہ۔ سلام علم ہی بنا سبب ہے۔ اب یہاں پر ہمارے 2 بزرگوں کی رائے الگ الگ ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور ایک خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی رائے ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی تو اس کا سبب علم ہے۔ یہ کس کی رائے ہے؟ استاد المحدثین
و خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ علم کا خزانہ اور چلتا پھرتا کتب خانہ تھے۔ کیا تھے؟ علم کا خزانہ تھے اور چلتا پھرتا کتب خانہ تھے۔ ہمارے گجرات کا دارالعلوم دیوبند جس کو کہنا چاہیے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل سملک، دیکھیے بعض مرتبہ اختلاف بھی رحمت بن جاتا ہے۔ میں نے کہا بعض مرتبہ، ہر مرتبہ نہیں، ہاں یہ یاد رکھیے، بعض مرتبہ اختلاف بھی رحمت بن جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک قضیہ ہو گیا اور وہاں کے چند بڑے بڑے علماء کرام دارالعلوم دیوبند سے کہاں تشریف لے آئے؟ جامعہ ڈابیل میں۔ اس وقت تک جامعہ ڈابیل نے اتنی علمی ترقی نہیں کی تھی جو بعد میں کی ہے، اور جامعہ ڈابیل کی اتنی علمی شہرت نہیں تھی جو ان کے آنے کے بعد ہوئی ہے۔ تو جب وہ دارالعلوم دیوبند سے یہاں تشریف لائے جامعہ ڈابیل، تو اس وقت کے جو محتمم تھے حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جو محتمم ہیں ان کا نام بھی یہی ہے، حضرت مولانا احمد بزرگ۔ وہ ان کے والد نے ان کے والد کا نام رکھا، اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، میرے والد کا نام ابراہیم، میں نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ میرے دادا کا نام احمد، میرے والد نے نام احمد رکھا۔ ان کا نام اسماعیل، تو وہ والد کے دادا نے ان کا نام اسماعیل رکھا۔ اب پتہ نہیں یہ عبدالسلام رکھتا ہے کہ تو بہرحال حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تنخواہ جو مقرر کی، تو جامعہ ڈابیل کی جو انتظامیہ تھی، جو کمیٹی تھی، تو انہوں نے اشکال کیا کہ اتنی زیادہ تنخواہ ان کی، کیا آپ ان کو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں؟ فارسیان کہتے ہیں کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، عام آدمی نہیں جانتا۔ تو حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میں کیا خزانہ لے کر آ گیا ہوں، جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اتنی تنخواہ آپ نے رکھ دی؟ بڑوں کا جواب بھی بڑا نرالا اور بڑا ہوتا ہے۔ حضرت نے اس موقع پر فرمایا، یہ کتاب میں لکھا ہے، اس موقع پر فرمایا کہ میں 2 بڑے ترازو رکھوں۔ ترازو الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، ایک ترازو وہ بھی ہوتی ہے جس میں لکڑے کو وزن کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دوں، اور دوسرا جو ترازو کا پلڑا ہے اس کو میں سونے چاندی سے بھر دوں، ان کے ہم وزن، کہ حضرت کا جو وزن ہے تو ہم وزن میں ہر مہینے حق الخدمت کے طور پر میں ان کو یہ سونا چاندی دوں، تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی فرشتوں پر،
تو اس کا سبب کیا ہے؟ علم ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے سورہ بقرہ میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو جواب میں انہوں نے کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موقع دیا۔ امتحان تو اسی وقت ہے نا کہ جب دونوں کی بات سنی جائے، دونوں کو موقع دیا جائے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم الی آخرہ۔ تو یہ علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا علم دیا تھا، کیسے علم سے نوازا تھا، ان کی کیسی گہری اور عمق نظر تھی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ فرشتوں پر جو فضیلت عطا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ علم نہیں بلکہ عبدیت ہے۔ عبدیت سمجھتے ہیں؟ کئی الفاظ ہے اس کے، تواضع، انکساری، خاکساری، یہ سب مترادف لفظ ہے، ہم معنی ہے۔ اور آسانی کے لیے کہہ دوں کہ اپنے آپ کو مٹانا، مٹا دینا اپنے آپ کو۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے۔ مٹا دے، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے نا، اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے، جو حضرت جی کی رائے تھی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ دانہ جب خاک میں جاتا ہے، مٹی میں جاتا ہے، تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ گل و گلزار بن جاتا ہے۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے کہ مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی۔ انسان کی باڈی میں کم و بیش جو 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، سب سے اشرف جز اور حصہ اشرف بھائی کون سا ہے؟ چہرہ ہے۔ ہاں شیخ زمن ڈائریکٹ آنکھ پہ مت جاؤ، ہاں تو پہلے چہرہ ہے، اور پھر اب میں سوال کروں گا کہ چہرے میں پھر سب سے اشرف عضو کون سا ہے؟ تو وہ آنکھ ہے۔ ورنہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، یعنی آنکھ تو ہے بینائی نہیں ہے، تو دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کچھ سال پہلے بی بی سی پر ایک خبر آئی تھی کہ بی بی سی ہندی پر انڈیا کے اندر جو پنجاب ہے، وہاں پر ایک آدمی کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ یہ قانون ہے کہ پھانسی دیے جانے سے پہلے جس کو پھانسی دی جانی ہے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، آخری چاہت۔ تو اس سے پوچھا گیا، وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکا تھا، پہلے تھی بینائی پھر چلی گئی، جیل میں گیا اس کے بعد۔ تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کرو ڈاکٹر بلال، کہ میری آنکھ کی بینائی واپس مجھے لا دو، میرا آپریشن کرو، اور ایک مرتبہ مجھے یہ دنیا پھر سے دیکھ لینے دو، پھر مجھے سزائے موت دے دو، پھر مجھے پھانسی پہ چڑھا دو کہ مجھے اس دنیا کو پھر دیکھتے ہوئے جانا ہے۔
اللہ اکبر. ہیں حدیث میں حضور نے یہی فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ، او کما قال، کہ دنیا جو ہے یہ سر سبز اور میٹھی ہے. ہیں سعید بھائی، دنیا کیا ہے؟ سر سبز اور میٹھی ہے، سب کو اچھی لگتی ہے. کہتے تو سب ہے کہ ایک داڑے مرواનું જ છે پر سالو مروا کوئی نہیں مانگے. ہیں بولنے کو تو سب بولتے اسماعیل چاچا کہ ایک داڑے تو જવાનું જ છે پر سسرو جوا کوئی مانگے نہیں. چونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسی ہے. ہمارے اکابر نے اسی پہ استدلال کیا. اللہ اکبر. یہ فرمایا کہ سوچو دنیا کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کریم میں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ قرآن کہتا ہے جگہ جگہ کہ دھوکے کا گھر ہے دنیا. ابن جوزی نے لکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کے انسان کہتے ہیں کہ یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، اور انسان کہتا ہے متاع الدنیا خلیل. نہیں سمجھے؟ کوئی خلیل بھائی نہیں ہے کہ متاع الدنیا قلیل، اور میں اور آپ کہتے ہیں، آپ کا تو پتہ نہیں لیکن میں ہوں کہ متاع الدنیا خلیل. چودھری صاحب کہ سب جو ہیں دنیا کو دوست رکھتے ہیں. تو ہمارے اکابر نے لکھا کہ جب دنیا اللہ نے ایسی بنائی کہ جس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس میں ہمارا دل اور جی ایسا لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی جانا نہیں چاہتا، تو سوچو اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے. کیا نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قربان جائیں کہ جنت سوچو کیسی بنائی ہوگی کہ جب دنیا فانی ہے اور وہاں سے کوئی جانا نہیں چاہتا تو جنت تو باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کی نعمتیں کیسی بنائی ہوگی. تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے آخری مرتبہ دنیا کو دیکھنا ہے. تو شاعر نے کہا کہ چہرہ سب سے اشرف عضو ہے. ایک مسئلہ یاد رکھو، اس میں بھی کوتاہی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی، کہ ہمیں غصہ آتا ہے بیٹے پہ، بیٹی پہ، یا کسی پہ جس پہ ہمارا زور چلتا ہو. نئے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوں کروں મારામાં ગુસ્સો જ બહુ છે એમ કે મને ગુસ્સો આવી જ જાય એમ કે એટલા મારથી મરાઈ જાય બોલાઈ જાય બહુ છે હું કરું. ٹھیک ہے، لیکن غصہ بڑا ہوشیار ہے، آتا اسی پہ ہے جو اس سے کم درجہ ہو. ورنہ سیر نہ ماتھے سوا سیر تو پھر اس کو غصہ نہیں آتا. اس کو پتہ ہے کہ یہاں اگر میں کچھ کرنے گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو اس لیے غصہ بھی جو ہے وہ بڑا ہوشیار ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، چہرے پر ہم لوگ چہرے پر مارتے ہیں، یہ منع کیا ہے. کسی کو نہیں مار سکتے چہرے پر، ایون جانور کو بھی نہیں مار سکتے. مارنے میں شرائط ہے جس کا ہم لحاظ ہی نہیں رکھتے. نمبر 1، مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ ادھر دیکھو، ایک بالش اتنی مسواک ہے، زیادہ ہو اس کو کیا کر دو، کاٹ دو، اتنی ہو. نمبر 2، ایسی جگہ نہ ماری جائے جو اشرف اعضا ہے یا جو نازک اعضا ہے. شرمگاہ پر بھی نہیں مارنا ہے اور یہاں پیچھے بھی نہیں مارنا ہے. ڈاکٹر صاحب کو پوچھو کہ بات صحیح ہے کہ نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے نلو دماغ ہوئی. میں کہ آپ تو بدھانو જ نلو ہیں. تو بہرحال ایسی جگہ نہیں مارنا ہے. نمبر 3، ایسے نہیں مارنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر نشان پڑ جائے اس کی باڈی پر. نمبر 4، 3 سے زیادہ نہیں مارنا ہے. یہ دین کہتا ہے. ને આપણે તો જ્યાં સુધી સાંસ નહીં ફૂલે ને જ્યાં સુધી થાકે નહીં ત્યાં સુધી છોડે નહીં આપણે કે ડિફેડા જ કરવાનું. તો یہ سب غلط ہے. یہ
دیندار لوگ، یعنی مدارس میں جہاں علم سکھایا جاتا ہے وہیں کوتاہی ہوتی ہے۔ اب وہ شیخ سعدی نے کہا ہے نا، چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، کہ جب کفر کعبے سے اٹھے گا تو مسلمانی کہاں رہے گی۔ ہمارا ایمان جو ہے، ایمان کا جو سپر کیا کہتے ہیں پاور جو ہے، جو چیز وہ کیا ہے، ڈی پی، وہ کیا ہے مرکز، پاور ہاؤس، سوری جی پاور ہاؤس، جزاک اللہ، تو پاور ہاؤس کعبہ ہے۔ اگر کعبہ ہی سے کفر اٹھنے لگے تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی۔ جہاں مدارس میں علم کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، نشر و اشاعت کی جاتی ہے، وہیں پر اس طرح برا مار مارتے ہیں بعض اساتذہ طلباء کو کہ الامان والحفیظ۔ تو یہ تو چون کفر از کا یہ مارے نہیں تو پڑھے نہیں، میں کہ انگلینڈ میں آؤ نہیں બધા હાફિઝ છે હે વગર મારે હાફિઝ છે જાગીરભાઈ હે ને વગર મારે જે છે તે આલિમ છે۔ تو بھائی کرنا چاہے تو سب ہے، مگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ ہاں ساتھ میں یہ بات بھی ہے امتیاز بھائی کہ ذرا برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ طلباء ہر ایک 5 انگلیاں یکساں نہیں ہوتی، بعض طالب علم اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ سارے گناہ ہمارے حافظ ہونے سے پہلے وہ دھلا دیتا ہے، دنیا ہی میں آدمی پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں بتائی ہے، لیکن ہمارے یہاں علم سے ناقدری۔ بعض لوگ دعوت و تبلیغ میں نے اپنے خاندان میں دیکھا کہ ہر مہینے 3 دن، ہر جمعرات کو مرکز، ہر سال چلا، لیکن اتنی بری طرح وہ پیٹتے تھے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ یہ میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب دین سے ناواقفیت ہے۔ ہم نے دین، بعض کام جو رسم و رواج، اسی کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، اسی کو جو ہم دیکھتے آئے اور کرتے چلے جا رہے ہیں اسی کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے۔ رسم و رواج کا نام دین ہے۔ خانقاہ میں جاتے ہیں لیکن گھروں میں آ کر دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ آج اکثر بچے ماں باپ کے دشمن بن چکے ہیں، وہ ان کو مجبوری میں رہنا پڑتا ہے، ساتھ میں رہ رہے ہیں، ورنہ دل میں ماں باپ کی وہ عظمت اور وہ عزت ان کے موجود نہیں ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے ان کو اس بری طرح پیٹا ہوا ہے، تو وہ تو یاد رہ جاتا ہے۔ ہاں وہ سب جو ہیں وہ یاد رہتا ہے، وہ پھر بھولتے نہیں ہیں۔ اس لیے شریعت نے ہمیں یہ سب بتایا کہ مارنے کے اندر ان سب کا لحاظ کر۔ یہی مسئلہ بیگم کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ اشرف عضو سب سے بڑا یہاں کے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ابدیت ہے، مجھے تعلیمی سلسلہ کل سے شروع کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اکابر بدھ کے دن سے کرتے تھے۔ میں کل آپ کو انشاءاللہ واقعہ سناؤں گا حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انشاءاللہ، کہ وہ بدھ کے دن۔ اب چونکہ کئی دن ویسے ہی اس مرتبہ گزر گئے، تو اب میں گزرتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے مور صاحب کیا تھی چالو کروانا، تو میں کہ ہوئے تو ہمارے منڈے تھی بہت پڑھا ہے، تو اس لیے میں بیٹھ گیا۔ تو کل سے انشاءاللہ اصل سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ آج آپ کو فضیلت سنانے والا تھا، یہ جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں مجلس میں اس کی فضیلت آپ کو سنانی تھی کہ اللہ کے نبی نے کیا فضیلت جو ہیں وہ بیان فرمائی، یہ سنانا تھا۔ تو بہرحال وقت ویسے ہی ہو چکا ہے، تو کل انشاءاللہ فضیلت بھی سنائیں گے، سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر بھی کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، جس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے شیطان مردود سے۔ میں بھی زیادہ وقت نہیں لیتا، کل آپ سے وعدہ کیا تھا، ورنہ آپ پناہ مانگیں گے اللہ سے عبدالسلام کی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ خالی سن لو عبدیت، کہ عبدیت کی وجہ سے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں کہا، دلیل کل دوں گا، لیکن حضرت تھانوی نے دونوں بزرگوں کی جو رائے ہے اس میں تطبیق دے دی کہ دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور دلیل میں حضور کا کلام پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ما عبدناک حق عبادتک،
وما عرفناک حق معرفتک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کیا معنی؟ اے اللہ مجھے جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا میں آپ کو پہچان نہیں سکا، اور اے اللہ مجھے جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا. یہ حضور فرما رہے ہیں. تو حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنی ہی عبدیت زیادہ ہوگی. اور معرفت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ بولو، علم سے، ہے نا. آگے ان دونوں بات کہ معرفت علم سے پیدا ہوتی ہے، اور جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی معرفت زیادہ ہوگی، اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا آدمی کے اندر کیا آئے گا؟ تواضع، انکساری، عاجزی، عبدیت، خاکساری. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.